کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ وقت پڑا ہوا ہے، اور صدر مملکت جو ہیں وہ ان کا جو خط تھا، ٹیکنیکلی یو آر رائٹ کہ انہوں نے تو اپنے اختیارات ایک طرح سے سرنڈر کر دیے ہیں، اور انہوں نے تجویز کے نام کے اوپر بیسیکلی اپنے سارے جو اختیار تھے وہ سرنڈر کر دیے. تو لیکن سیاست میں کوئی چال آخری چال نہیں ہوتی، اور سیاست میں کوئی حرف آخری حرف بھی نہیں ہوتا. تو یہ پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں. سیاست کھیل ہی امکانات کا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ناممکن کو ممکن بنانے کا نام سیاست ہے. لیکن یہ جو ہمارے دونوں عہدیدار ہیں، ان کا جو ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے. ان کے ساتھ جنہوں نے ڈیل کرنا تھا وہ سیاستدان تھے، اب تو خیر وہ بھی میدان میں اس طرح سے نہیں ہے. تو جنہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے انہوں نے پچھلے 75 سال میں آپ یوں کہہ لیں کہ ان چیزوں کو اچھے خاصے انداز میں ڈیل کیا ہے. تو ان کو یہ سارے کام آتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ جو دل ول لینا جانتے ہیں وہ ڈھب وب ترکیب ورکیب ڈھب وب سب جانتے ہیں. میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر گیا تو اس کی معافی. تو جن کو یہ کام آتا تھا انہوں نے یہ کام کر لیا، لیکن اس کے باوجود جو سیاست کے اصول ہیں ان میں آخری چانس بھی نہیں کوئی دیتا، نہ کوئی لیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی کی تاریخ تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ آئی. یعنی کہ جب یہ خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان میں جب عمران صاحب تک میں اس طرف آتا ہوں، لیکن جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، لیکن وہ ڈیل کرنا جانتے ہیں، وہ ترکیب بھی جانتے ہیں. تو جو ترکیب انہوں نے لگائی ہے وہ کام کر گئی ہے، اور اس کے بعد انہی کا جو نیریٹو ہے یا انہی کی پالیسی پریویل کر رہی ہے. اور اب یہ بہت بیک فٹ پہ چلے گئے، یعنی پریزیڈنٹ آف دا کنٹری یا عمرتا بندیال صاحب جو کر سکتے تھے وہ اس وقت بیک فٹ پہ ہے، اور جو ڈیل کرنے والے ہیں جنہوں نے ڈیل کیا ہے اور جو سیاستدان نہیں ہے وہ پریویل کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بالکل یہی بات کی ہے جو آپ نے جو کنکلوڈ کر رہے ہیں یا جو آپ اخذ کر رہے ہیں، میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے کہہ لیں کہ آئین دستک دے رہا تھا، اس طرح کے جو جملے آبزرویشنز جو تھیں ان کی، اس کے باوجود جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا 14 مئی والا، اس کے بعد اگر کوئی عدالت بہت آزاد اور مختار ہوتی، جس طرح ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے فیصلے آئین اور دستور کے عین مطابق ہیں، تو پھر وہ الیکشن جنہوں نے نہیں کروایا وہ وزیر اعظم ہوتے، یا وہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہوتا. جنہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم افرادی قوت نہیں دے سکتے، پاکستان کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں. پولیس نے بھی ایک طرح سے انکار کیا تھا، اور بھی کئی محکمے تھے انہوں نے انکار کیا تھا. تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ان کو کر دینی چاہیے تھی ماضی میں. لیکن دیکھیں نا سر، ڈیل تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو یہ کیسے مینج ہوگا؟ نہیں، یہ ڈیل نہیں، یہ مینج کا میرا خیال ہے کہ معاملہ تھا. ڈیل تو نہیں ہوتی. ڈیل اگر ہے تو وہ یہ ہوگی جو ایک خبر بھی تھی، ایک اطلاع بھی تھی کہ جی کہ عزت کے ساتھ اب گھر جانے دیں، ہم کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. تو یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی عمرتا کرسی کے بندیال اوپر صاحب تو ہوتے گھر چلے جائیں گے سر. کیا صدر عارف الوی بھی گھر جانے کا پلان بنا رکھے؟ وہ آلموسٹ گھر میں ہی ہیں. جو صدر عارف الوی صاحب ہیں وہ آلموسٹ گھر میں ہی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ان کی جو آئینی میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب وہ جو ایک خاص پیریڈ ہے وہ ایک دستوری بندوبست کے تحت ہے. بالکل اسی طرح ان کی حیثیت ہے جس طرح اس وقت ملک کے نگران نہیں، وزیر یعنی اعظم کی ہے. بلکہ پوری مدت پوری کرنے کا پلان ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا نا کہ چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہو جائے گے. ایسا کوئی پلان نہیں ہے؟ میں بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اب اگر ان کو لگے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہو سکتا ہے گھر بھی چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے صدر کے عہدے تک وہ وہاں پر رہیں، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہو کہ میں کوئی اس طرح کی حرکت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. چلیے عمران اگر صاحب، کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتا. میرا سر بڑا سادہ سا سوال ہے. یہ جو مینجمنٹ ہو رہی ہے یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مطلب تاثر اس وقت یہ ہے، اور جو ماضی کے اتحادی ہیں بھی، ماضی قریب کے اتحادی 16 ماہ کی حکومت کے اتحادی، وہ بھی دست و گریباں نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ مینجمنٹ نواز شریف کے لیے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات ذرا کھل کے کرنی چاہیے. اچھا ہوا آپ نے کھل کے نام لے دیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بات کا پاس رکھا جا رہا ہے، یا ان کا جو مطالبہ تھا وہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ کے چیزیں دیکھ لی ہیں. چیزیں اس طرح سے جو مینج کرنے والے ہیں ان سے مینج نہیں ہو رہی. تو اب اگر کسی کو لگ رہا ہے یا کسی نے احساس دلوا دیا ہے، کیونکہ یہ احساس بہت گہرا ہے اور بہت پرانا ہے. یہ پچھلے دسمبر سے، یہ بلکہ اس سے بھی پچھلے جو ہے وہ
یہ فیلنگ تھی. لوگوں نے پچھلے اپریل میں، مارچ میں، فروری میں یہ والی باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ مطلب یہ کہ جن کا جو کام نہیں ہے ان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے یہ والے کام کر کے دیکھ لی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس آپ کے نالج میں ہوگی، انہوں نے یہی باتیں کھل کے کی تھی اور اعترافات تھے ایک طرح سے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایک منتخب حکومت، جیسی تیسی بھی منتخب حکومت تھی جو عمران خان صاحب کے بعد قائم ہوئی تھی، اس حکومت کے بعد بلکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی چیزیں اتنی چونکہ خراب تھیں کہ وہ اسمبلی نہیں ہے، خراب ہوئی ہیں. یا کہیں کہ جو اب یہ تو ان کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ چیزیں 4 سال میں اتنی خراب کر دی گئی تھی کہ ان کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا. اور یہ پاکستان کی جو طاقتور ترین جو ادارے ہیں اور افراد ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ ڈیمیج اتنا بہت بڑا تھا. تو لہٰذا وہ جو بات جو انہوں نے گجرانوالے کے جلسے میں کہی تھی وہی بات ہے. اور جو مطالبہ ڈرائنگ رومز میں کرتے ہیں یا جو انفرادی طور کے اوپر جو رابطہ نواز شریف صاحب سے ہوتا ہے رپورٹڈلی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ انصاف پر مبنی نہیں تھا، وہ ایک بے انصافی تھی، تو اس بے انصافی کو ختم کر دیں. یہ ان کا مطالبہ تھا اور بظاہر بالکل اسی تو یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے عمران صاحب؟ بظاہر تو یہی لگتا. ادروائز دیکھیں نا کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطلب ڈسیو فیل کر رہی ہے. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کو کہ ان کو اچانک یاد آیا کہ نہیں انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے. ادروائز ان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے جو مشترکہ مفادات کی کونسل میں، وہاں پر وہ ویٹو کر دیتے، وہ مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا تھا مشترکہ مفادات کی کونسل میں. تو بلاول صاحب آج جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی یہ پرسن اسپیسیفک ہے، کسی ایک شخص کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نا کہ 2018 کے اندر جو حالات تھے وہ اب بھی ہیں، صرف شخصیات بدل گئی ہے، منظرنامہ وہی ہے. نہیں دیکھیں، وہ 2018 کے اوپر جا رہی ہیں چیزیں، یا بلکہ 2017 تک، 17 جولائی 2017 یا 23 جولائی 2017 یا جولائی آپ خالی کر لیں کہ جولائی جس کو ہم گریٹ ریسیٹ کہتے ہیں، اس پروجیکٹ کو، جس طرح ایک پروجیکٹ عمران خان تھا نا جی، اب اس کو جو ریلیونٹ پرسنز ہیں وہ اس کو گریٹ ریسیٹ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس ساری ایکسرسائز کو. اور وہ کہتے ہیں کہ انڈو کرنا ہے ہم نے جو جولائی 2017 میں جو کچھ ہوا تھا، جو سٹارٹ اپ ہوا تھا، جو سٹارٹ کیا تھا، اس کو انڈو کرنا ہے. تو اب اگر انڈو کرنے کو آپ کہہ دیں کہ جی کہ یہ بیسیکلی پھر وہی کام ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک یہ بھی تشریح ہے. ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ جی کہ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اس کو آپ درست کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. دیکھیں کہ یہ جتنا سسٹم تھا، اور یہ ابھی بھی پروجیکٹ عمران خان جو ہے یہ پاکستان کو آنے والے 20 سال فیس کرنا پڑنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری میں جس طرح کر کے بھرتیاں کی گئی ہیں، من پسند لوگوں کو لایا گیا ایون سپریم کورٹ تک، تو وہ تو آپ کو آئین اور قانون جو طریقہ بتاتا ہے وہاں سے تطہیر کے عمل کو مکمل کرنے کا، وہ تو بہت مشکل ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن عمران صاحب پروجیکٹ عمران خان کو جو ہے وہ کلوز کرنے کے لیے تمام تر سٹیک ہولڈرز نے مل کر کام کیا. پیپلز پارٹی اکٹھی تھی، جے یو آر پی ڈی ایم بنائی گئی، اس میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی لیکن حکومت کا حصہ رہی. تو اب جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور پی ایم ایل این بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت انڈورس کیوں کر رہی تھی جیسے آپ نے کہا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ سارا معاملہ بیک فائر کرے گا؟ وہ جو پروجیکٹ جس کو کلوز سمجھا جا رہا ہے وہ کلوز نہیں ہوگا، وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ دوبارہ سے ٹریگر کر سکتا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا. تاکہ جمہوریت نے بہرحال کہہ لیں کہ آپ ایک خلاف اس سے پیدا ہوا کہ دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں فہم و تفہیم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی تھیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا نہیں چاہتی تھی. مساق جمہوریت کا جو سب سے لازمی جز تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اگر اس پر عمل ہوتا تو شاید چیزیں مختلف ہوتی، بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو جو سپیس پیدا ہوئی تھی یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اب اگر وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی فطری حریف کے طور کے اوپر سامنے آتے ہیں، تو میرا نہیں خیال پھر کوئی تیسری کی کوئی جگہ بچتی ہے، تیسری کسی قوت کی یا تیسری کسی پارٹی کی یا کسی اور پروجیکٹ کی. تو اس کا مطلب سمجھا جائے کہ الیکٹورل پروسیس پریکٹیکلی شروع ہو گئی، ختم شد انتخاب مطلب جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی ختم شد پروجیکٹ عمران خان کی جزوی طور پر، لیکن جزوی طور پر جو ریاستی سٹرکچر کے اندر جو لوگ جن کو لیگل بلکہ کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے اور وہ
جیسے بھی آگے تھے کیونکہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس میں وہ ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی اور اسٹیٹ کا ہر آرگن اس سے افیکٹ ہوا تھا. وہ جو افیکٹ ہو چکا ہے اب وہ جن کو ایک کانسٹیٹیوشن کور ہے اس میں تطہیر جو ہے یا کہہ لیں کہ انفیکٹ کرنا اس کو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. لاسٹلی عمران شفقت صاحب، فروری میں انتخابات یہ حتمی فیصلہ ہے؟ لگ یہی رہا ہے جی، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر زیادہ گڑبڑ ہوگی اور چیزیں شاید نہ سنبھلیں. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے اس کو اگر آپ نے بوسٹ دینا ہے تو پھر سسٹم کو بھی ریسیٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک فریش موڈ اور فریش مینڈیٹ پاکستان کو اس وقت اس کی ضرورت ہے.